ایران پر بارود کی برسات، امریکہ اور اسرائیل کے حملے مسلسل جاری، تہران میں پھر دھماکے، کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں، ہر طرف دھوئیں کے بادل، ہمدان، اصفہان، شیراز، قم، یزد اور فارس سمیت کئی شہروں پر بمباری، شہادتوں کی تعداد 787 ہو گئی، پاسداران انقلاب کے 18 اہلکار بھی شامل، امریکی سینٹکام کا 17 ایرانی بحری جہاز اور ایک آبدوز تباہ کرنے کا دعویٰ، بحریہ کی موجودگی مکمل ختم کرنے کا دعویٰ، ایڈمرل بریٹ کوپر کے مطابق بحیرہ عرب، خلیج عمان اور آبنائے ہرمز میں کوئی ایرانی جہاز موجود نہیں، مجموعی طور پر 2000 اہداف کو نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ ایران کا جارحیت پر منہ توڑ جواب، اسرائیل مستقل نشانے پر، حملوں کی 16ویں لہر، پاسداران انقلاب نے صہیونی ریاست پر پھر میزائلوں کی بارش کر دی، تل ابیب، یروشلم، راملہ اور حیفا میں سائرن، اسرائیلی حکام کا زیادہ تر میزائل فضا میں تباہ کرنے کا دعویٰ، مشرق وسطیٰ میں بھی جنگ کے شعلے، سعودی عرب میں امریکی CIA کے مرکز پر ڈرون حملہ، آگ بھڑک اٹھی، سعودی وزارت دفاع کا 9 ڈرونز گرانے کا دعویٰ، دبئی میں بھی ایرانی ڈرون نے امریکی قونصل خانے کو نشانہ بنایا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، بحرین اور قطر میں بھی امریکی تنصیبات ہدف، جنگ کے آغاز سے اب تک 9000 امریکی مختلف ممالک سے نکل چکے، وزیر خارجہ مارکو روبیو کی تصدیق۔ ایران کو نیا سپریم لیڈر مل گیا، مجتبیٰ خامنائی نئے رہبر اعلیٰ منتخب، عرب میڈیا کے مطابق 88 رکنی مجلس خبرگان نے آیت اللہ خامنائی کے بیٹے کے انتخاب کی توثیق کر دی، ایرانی میڈیا کے مطابق آیت اللہ خامنائی کو مشہد میں سپرد خاک کیا جائے گا، تدفین سے قبل یادگاری تقریب بھی ہوگی۔ ٹرمپ کا اپنا ہرمز کھلوانے کا اعلان، کہا ضرورت پڑنے پر کمرشل جہازوں کے ساتھ امریکی نیوی کو بھجوایا جائے گا، آئل ٹینکر سمیت تمام بحری جہازوں کو ضمانت اور انشورنس دی جائے گی، دعویٰ کیا ایران بات چیت کرنا چاہتا ہے مگر بہت دیر ہو چکی۔ امریکی سینیٹرز اور ارکان کانگریس کے امریکی حملے پر سوالات، سینٹ میں بریفنگ کے بعد ڈیموکریٹک سینیٹرز کا فوجی کارروائی میں شفافیت نہ ہونے پر شدید تشویش کا اظہار، سینیٹر چک شومر نے کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ کے جوابات انتہائی غیر مطمئن ہیں، جنگ کے مقاصد ہر روز بدلتے رہتے ہیں، کوئی واضح منصوبہ بھی موجود نہیں۔ ایران کے جوابی حملے، مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے 7 ریڈار سسٹم تباہ، قطر، بحرین، کویت، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات میں تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، نیو یارک ٹائمز کے مطابق بحرین میں سب سے بڑا ریڈار بھی نشانہ بن گیا، سینٹ کام ترجمان کا معاملے پر بات کرنے سے گریز، امریکی فوج کو ہتھیاروں کی کمی کا بھی سامنا، ٹرمپ کی دفاعی کمپنیوں کے ایگزیکٹو سے ملاقات کا امکان، نائب وزیر دفاع $50 ارب کے اضافی بجٹ کی تیاری میں مصروف، رائٹرز کی رپورٹ میں دعویٰ۔ ولی عہد محمد بن سلمان کے زیر صدارت سعودی کابینہ کا اہم اجلاس، ملکی سلامتی کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھانے کا فیصلہ، واضح کیا اپنی سلامتی، سرزمین اور شہریوں کا ہر صورت تحفظ کیا جائے گا، دوست ممالک کی یکجہتی کو خراج تحسین۔ برطانیہ ایران پر کسی بھی جارحانہ حملے میں شامل نہیں، برطانوی وزیراعظم کی وضاحت، کہا مشرقی وسطیٰ میں اتحادیوں کے دفاع کے لیے اقدامات کر رہے ہیں، کینیڈین وزیراعظم کا مشرقی وسطیٰ میں کشیدگی کم کرنے پر زور، واضح کیا کہ موجودہ صورتحال عالمی امن کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی، لہر واشنگٹن پہنچنے پر ایوانوں میں خاموشی، کل تک سٹیج پر شوخی سے قہقہے بکھیرنے والے اب کیمرے کے سامنے کچھ بدلے نظر آتے ہیں، الفاظ میں احتیاط، لہجے میں سنجیدگی، چہرے پر تھکن کے آثار، کان کے پیچھے عجیب نشانات، ٹرمپ کی باڈی لینگویج بتا رہی ہے تقریروں کا لہجہ کیوں بدلا۔ اسرائیلی طیاروں کی لبنان پر بمباری، بالبک شہر میں 4 افراد جاں بحق، 6 زخمی، رپورٹس کے مطابق کئی عمارتیں تباہ، لوگ پھنس گئے، سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری۔ خطے کی بگڑتی صورتحال، وزیراعظم کا تمام پارلیمانی جماعتوں کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ، آج ان کیمرہ بریفنگ دی جائے گی، رانا ثناء اللہ اور طارق فضل چودھری پر مشتمل حکومتی وفد کی محمود اچکزئی سے ملاقات، شرکت کی دعوت، پی ٹی آئی کا شرکت نہ کرنے کا اعلان، سیاسی کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری۔
پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مندی کے بعد قدرے بہتری، انڈیکس 2300 پوائنٹس گر کر سنبھل گیا، 250 پوائنٹس اضافہ، عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں مزید 1% اضافہ، امریکی تیل $75، برطانوی کروڈ آئل $82 فی بیرل میں فروخت۔ جہلم میں حساس اداروں اور پولیس کا مشترکہ سرچ آپریشن، غیر قانونی مقیم 57 افغان باشندے گرفتار، خواتین اور بچے بھی شامل، ہولڈنگ سینٹر منتقل کر دیا گیا۔ آپریشن غزب للحق 7ویں روز بھی جاری، طالبان رجیم کے ہلاک کارندوں کی تعداد 464 ہو گئی۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کے مطابق دشمن کی 188 پوسٹیں تباہ، 31 پر قبضہ۔ پاک فضائیہ نے افغان طالبان رجیم کے 56 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق جلال آباد میں ایمونیشن ڈپو اور ڈرون سٹوریج تباہ، ننگرہار میں خوگانی بیس ملیہ میٹ۔ برطانیہ ایران پر کسی بھی جارحانہ حملے میں شامل نہیں، برطانوی وزیر اعظم کی وضاحت، کہا مشرق وسطیٰ میں ہم اپنے اتحادیوں کے دفاع کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ کینیڈین وزیر اعظم کا مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کم کرنے کا مطالبہ، امریکہ اور اسرائیل سمیت تمام ممالک کو بین الاقوامی قوانین کا احترام کرنے کا مشورہ، واضح کیا کہ کشیدگی عالمی امن کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ وزیر اعظم اور ترکی کے صدر کا ٹیلی فونک رابطہ، شہباز شریف کا مشرق وسطیٰ میں بڑھتے ہوئے بحران پر گہری تشویش کا اظہار، ایران پر اسرائیلی حملوں کی مذمت، دونوں رہنماؤں کا خطے میں امن و استحکام کے لیے قریبی رابطے جاری رکھنے پر اتفاق، مزید کشیدگی سے بچنے کے لیے تمام فریقین سے تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔ ایران کو سعودی سرزمین استعمال نہ ہونے کی یقین دہانی لے کر دی، پاکستان سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ کر چکا، ایران سے کہا اسے مد نظر رکھا جائے، سب نے دیکھا، سب سے کم ری ایکشن سعودی عرب اور عمان کے خلاف ہوا، پاکستان کی پرخلوص کوششوں کو ملک میں غلط رنگ دینا ٹھیک نہیں، اسحاق ڈار کی سفارتی کوششوں پر سینٹ میں بریفنگ، کہا پاکستان دل و جان سے ایران کے ساتھ ہے، ہم کسی تصادم کے حق میں نہیں۔ ایران میں ایمرجنسی صورتحال ہے، تاہم ملک رکا نہیں، زندگی معمول کے مطابق ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے اسپتالوں اور اسکولوں کو نشانہ بنایا، مریضوں اور بچوں کو ٹارگٹ بنانا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا سوشل میڈیا پر پیغام، ایران کی سعودی آئل فیلڈز پر حملوں کی تردید، نائب وزیر خارجہ مجید تخت روانچی نے کہا سعودی عرب کی آئل تنصیبات ہمارے اہداف میں شامل نہیں، سعودی عرب سے رابطے برقرار ہیں۔ آیت اللہ خامنائی کو نشانہ بنانے کے لیے ٹریفک کیمرے ہیک کرنے کا انکشاف، برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کے مطابق اسرائیلی انٹیلیجنس نے برسوں تک ان کیمروں کے ذریعے ایرانی سپریم لیڈر اور ان کے محافظوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھی۔ اعلیٰ سطح اجلاس کی رپورٹ ملتے ہی حملے کا موقع مل گیا، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے وار روم کی تصاویر جاری، امریکی صدر فلوریڈا میں اپنے گھر سے حملوں کی نگرانی کرتے رہے۔ آبنائے ہرمز بدستور بند، سینکڑوں آئل ٹینکرز بحری جہاز محصور، عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں 10% تک بڑھ گئیں، امریکی خام تیل $72، برطانوی خام تیل $79 فی بیرل پر فروخت۔ آبنائے ہرمز کی بندش سے بھارت کو شدید معاشی دھچکا، انرجی کمپنیوں نے انڈسٹری کو LNG کی سپلائی محدود کر دی۔ کشیدہ صورتحال، فضائی آپریشن بدستور معطل، ہزاروں مسافر مشرق وسطیٰ میں محصور، 12,500 سے زائد پروازیں منسوخ، دبئی، دوحہ، شارجہ، ابوظہبی، بحرین، کویت اور المکتوم کے ہوائی اڈے شامل، پاکستان سے بھی مشرق وسطیٰ کی مزید 155 پروازیں منسوخ، مزید 350 سے زائد پاکستانی تافتان کے راستے بحفاظت کوئٹہ پہنچ گئے۔ امریکی قونصل خانے کے باہر رونما ہونے والا واقعہ افسوسناک، تحقیقات کے بعد ذمہ داران کے خلاف کارروائی کریں گے، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی جعفری الائنس کے رہنماؤں سے گفتگو۔ امریکی قونصل خانے کے باہر احتجاج اور ہنگامہ آرائی، سرکار کی مدعیت میں 3 مقدمات درج، قتل، اقدام قتل، دہشت گردی اور ہنگامہ آرائی کی دفعات شامل۔ بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کے علاج سے بینائی میں واضح بہتری، پیمز کے میڈیکل بورڈ نے بانی کی آنکھ کے معائنے کی رپورٹ جاری کر دی، اڈیالہ جیل میں بانی کی آنکھ کا فالو اپ معائنہ، دوسرے انجیکشن کے بعد کی صورتحال کا جائزہ، تحریک انصاف نے بانی کی آنکھ سے متعلق پیمز کی میڈیکل رپورٹ مسترد کر دی۔ ٹائٹل کی دوڑ، فائنل کا مشن، T20 ورلڈ کپ کا پہلا سیمی فائنل آج کھیلا جائے گا، جنوبی افریقہ اور نیوزی لینڈ آمنے سامنے ہوں گے۔
اور مقدس گھڑیاں مبارک ساتیں رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن سحری کا سماع جاری۔ آج 14ویں پارے کا بصیرت افروز خلاصہ پیش کیا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ہدیہ نعت پیش۔